کے اندر آکورڈ ہو جائے گا. 1126 کلومیٹر کا جو سمندر ہے وہ بالکل فارغ ہو جائے, ہم پورے ملک کو جو ہے فارغ کرے, فوج کو نکالے, تو آپ کا کیا خیال ہے پھر کون آئے گا؟ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا. بارڈر ہم یہ نہیں کہتے ہمیشہ. پلیز ہمیں درانی صاحب ہمیشہ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا یہ بات کہ فوج کا کام سرحدوں کی جو ہے نا باغ ڈور کو سنبھالنا, لیکن یہ فوج شہروں کے اندر چار دیواری گلیوں میں گھوم پھر رہا ہے. نہیں سر, اب ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بارڈر پہ اور یہاں پہ جو ہونے جا رہا ہے سیولین گورنمنٹ پہ چھوڑ دے اور یہاں کی لیڈرشپ پہ چھوڑ دے, پولیٹیکل ڈیلا کے ذریعے اس کا حل نکالا جائے. بتاتا چلوں کہ جتنے بھی جنگیں دنیا میں جیتی جا چکی ہے اس وقت قوموں نے جیتی ہے, اور کسی بھی فوج نے آج تک کوئی انٹرنیشنلی نیشنلی یا انٹرنیشنلی آپ نے کوئی جنگ نہیں جیتا ہے. ہمیشہ آپ نے فتح کی ہے, مظلوم قوموں کو فتح کی ہے, چاہے سندھی ہو, چاہے پشتون ہو, چاہے بلوچ ہو. ٹھیک, درانی صاحب کی بات. میرا ایک سوال ہے آپ سے, نیٹو فورسز کی گاڑیوں کو آپ کے اور میرے گھر کے اندر مارا جائے, ٹھیک ہے نا, ایک چیز ہے, کیا ہم بلوچ ماریں گے اس کو؟ ہم قطعاً نیٹو کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی اگر بلوچ کی ہماری لڑائی ہے تو ہمارا مرکز پاکستان کے ساتھ لڑائی ہے, یا بالفاظ دیگر ہمارا پنجابیوں کے ساتھ لڑائی ہے. یہی الفاظ یہ بات بھی آپ کہہ رہے پنجابیوں کے ساتھ لڑائی. وہاں پر پنجاب بولتے ہیں نا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو جو ہے حقیقت وہی میں بولوں گا نا. اب نیٹو کی گاڑیوں کو جب بلوچستان کے مرکز میں رؤف مینگل کے دروازے کے سامنے مارا جائے تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کون سی عالمی سازش ہے یا کون سا سازشی گروپ ہے جو مجھے اور آپ کو کسی بالکل درانی صاحب کی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ کیا انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کا بھی تو رول ہے وہاں پہ. یس, صاحب جو بھی اس طرح کے عمل ہوتے ہیں ہم اس عمل کی کوئی تعریف نہیں کرتے ہیں. بہت خوب. لیکن جو نیٹو فورسز ہے آپ کے بارڈر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہ ہمسائے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ایکسٹریمسٹ ہے جو کہیں بھی ہے, وہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے, وہ میرے لیے بھی خطرہ ہے, وہ اس خطے کے لیے خطرہ ہے. لیکن آپ یہ اشارہ مت کیجئے گا کہ آپ کے گھر کے دروازے پہ یا وہاں میرے دروازے وہ علاقے کے لوگوں کو اس کا کرے. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے, جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اسی میں نے کہا رؤف مینگل صاحب کہ وہ تمام انتظامی امور جو اس وقت صوبائی حکومت کے ہونے چاہیے تھے آئین کے تحت, وہ اب اس دفعہ اس کو ملنے جا رہے ہیں. وہ تمام قانونی حقوق جو صوبے کے عوام کو ملنے چاہیے تھے وہ اس پیکج میں ملنے جا رہے ہیں. ہو گئی یہ کمٹمنٹ تو آپ کی ہوگی. میں ڈاکٹر مالک صاحب سے پوچھوں گی کہ ظاہر ہے کہ جو مختلف نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, بار بار میں ایک بات کر رہی ہوں کہ ان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے کیا آپ نے کہا ملٹری آپریشن ختم ہو, ایک لمبی فہرست ہے جو کہ رؤف مینگل صاحب نے پیش کی کہ ایف سی کی جو وہ ان کی طرف سے جو اقدامات ہیں اور دیگر جو چیزیں ان کا خاتمہ کیا جائے, لیکن کوئی ایک ون پوائنٹ تو ہوگا جس کے اوپر کسی کو دعوت دی جائے اور آپ قبول کر لیں بیٹھ کے اس کو. میں سمجھتا ہوں جی ہم بالکل پولیٹیکلی, میں خود کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کا حصہ ہوں, لیکن عقائد اپنی جگہ پہ انتہائی چٹانوں کی طرح مستحکم ہے کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی ہے. اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی چھوٹی فیصلہ بڑی تو چھوڑ دیں کہ کتنا کوانٹم آف اٹانومی کیا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. ابھی آیا تو درانی صاحب کو مجھے سمجھانا پڑے گا کہ نیٹو کے فورس کے اس کے لیے نہیں گر, وہ تو جناح روڈ میں مجھے میرا اور اس کا تلاشی لیتے ہیں, تربت میں لیتے ہیں, مستنگ میں لیتے ہیں, ادھر تو نیٹو فورس کا کوئی گزر ہی نہیں ہے. ان باتوں کو ہم چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیٹ آف مائنڈ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ بلوچ کو سمجھتا ہے کہ وہ سرکش ہے, وہ میری بات نہیں مانتا ہے. اس ایٹیچیوڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے. بلوچ کو پاکستان کے تمام قوموں کے حوالے سے برابری کی حقوق دینے کی ضرورت ہے. اس کو ہم کیوں اس طرح جو عقائد ہیں اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مناسب نہیں ہے جو ہم آپس میں الجھ پڑیں گے کہ آیت اللہ درانی صاحب میں بھی سیاسی ورکر ہوں, وہ بھی. اب مجھے پتا ہے اس پیکیج کی, میں اس کے تفصیل میں پھر نہیں جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو, اسلام آباد کو
بلوچ کے بارے میں، بلوچ کے وسائل کے بارے میں، بلوچ کے تشخص کے بارے میں اپنے رویوں کو، اس کلچر کو چینج ڈاکٹر کرنے وہ کی یہی تو ضرورت کہہ ہے. رہے ہیں، اس چینج کی طرف یہ پہلا قدم ہے. آئی ڈونٹ تھنک، دیکھیں نا اسما، میں آپ کو کہتا ہوں کہ چیف پی ایم صاحب پہلا یہ اعلان کریں کہ جی کل سے بلوچستان میں فوجی آپریشن بند، تمام گرفتار شدگان کو ہم رہا کر لیتے ہیں اور جو غائب ہیں ان کو ہم جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک انتہائی مثبت کام ہوگی. اس کے بعد جب وہ دوسری چیزوں کا اعلان کرے گا تب لوگ اس کو مانیں گے. اگر آپ یہ تینوں چیزیں جو، یا وہ ڈیٹیچ پرسنز ہیں، آئی ڈی پیز ہے، یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، ان کا جب تک وہ اعلان نہیں کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ باقی سارے جو ہے نا ویسی جو ہے نا کاسمیٹک سرجری ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے ملٹری آپریشن. اور ایک دوران صاحب مجھے ایک اور بات پوچھنے دیجئے، کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ایک ایسی چیز کیا ہونی چاہیے کہ تمام مسائل کے لیے بات ہو؟ میں کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے حوالے سے مورلی باؤنڈ ہوں کہ میں کسی چیز کی جواب نہیں دے سکتا ہوں. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا تلوسا کوشش ہے کہ میں ٹیبل ٹاک کے ذریعے بلوچستان کے وہ حقوق لے لوں جو مجھے لگتے نہیں ہے کہ مجھے ملیں گے، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو لے لوں جن کے لیے میں جدوجہد. میں بھٹی صاحب آپ سے مختصراً پوچھوں گی کیونکہ بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو، پھر مجھے درانی صاحب سے پوچھنا ہے کیا ہونا چاہیے ایسا کہ سب کنونس ہوں اور اتفاق رائے کے لیے آگے بڑھیں اس پیکج کے حوالے سے. ایک قدم جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے نزدیک بہت اہم ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کو اپنے عوام پر اعتماد ہونا چاہیے اور عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. مختصر سی بات ہے، اگر عوام پر اعتماد نہیں ہے، عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، کچھ نہیں ہونا ہے. ایک سردار کو مارنے سے اور ایک کو لے آنے سے بلوچستان کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. بلوچستان کے مسئلے عوامی مسئلے، سیاسی مسئلے، معاشی مسئلے ہیں. اور کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس میں کیا ہونے کی ضرورت ہے فوری طور پر؟ یہ اتنی باریکیوں کو کیونکہ میں نے صرف آج دیکھا سنا ہے، میں نے نان کی باریکیوں کے اندر میں پہلے گیا ہوں، نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے. یہ صرف ایک امید والی بات تھی کہ اللہ کرے کوئی ایسے ہو جائے، لیکن ابھی تک نظر تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. صحیح. آپ کا خیال ہے کہ کوئی اتنی امید افزا بات نہیں ہے اس کے اندر؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ نا امیدی والی کون سی بات ہے؟ نا امیدی کیا ہے اس میں؟ نا امیدی اس میں یہ ہے کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ وہاں نجی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہیں جو ہے نا ٹریجری سے نکال کر وہ کلرکوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ بلوچستان کا مسئلہ صرف نہیں ہے بھٹی صاحب، یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان میں کہاں لوگوں کی تنخواہیں بند ہیں یا پاکستان میں کہاں نجی جیلیں ہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن رؤف مینگل صاحب آپ بتائیے گا کہ آئینی اعتبار سے اور انتظامی اعتبار سے کیا ایک اہم، سب سے اہم جسے کہ پرائیورٹی ملنی چاہیے ہو جائے کہ آپ بھی مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں اور اتفاق رائے بھی ہو جائے؟ دیکھیں جی، ڈاکٹر مالک صاحب نے جس طرح کہا وہ صحیح انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو لایا جائے، ان کو گھروں تک پہنچایا جائے. جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے ان کو بازیاب کرایا جائے، جو جھوٹے مقدمہ درج کیے گئے ہیں وہ ختم کیا جائے، اور فوجی آپریشن جو ہے وہ بالکل فوری طور پہ آئی جی ایف سی ہے یا باقی جو فورسز ہے ان کو وڈرا کیا جائے. اس کے بعد ماحول کم از کم بن جائے، بلوچستان کے لوگوں کی ذہن بن جائے کہ بھائی کم از کم ہمارے ساتھ اتنا تو ہوا، ایک قدم وہ آتے ہیں تو 2 قدم اگلا والا آگے جائے گا. لیکن اس وقت 1.5 لاکھ اس پہ ہیں کہ جب تک وہ اس طرح کی صورتحال پہ وہ نہیں کریں گے اور ایجنسیز کے کنٹرول میں ہے یہ گورنمنٹ، اگر یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں بڑی خوشی ہوگی ہمیں، لیکن اس وقت یہ فل پاور میں آ جائے. آج میں بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج بھی طاقت کا لیکن یہاں پہ نہیں، اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ ہے. مجھے نیتیں صحیح نہیں ہوگی، وہ جب تک اختیارات نہیں دیں گے چاہے آئینی ہو چاہے انتظامی ہو چاہے ہمارے وسائل ہو، معصوم لوگوں کو گلے کاٹ کر ان کو ہلاک. درانی صاحب مجھے آپ سے بات چاہیے. بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہونی چاہیے، اور بہت سی باتیں آپ نے رؤف مینگل صاحب کی بھی سنی ہے، ڈاکٹر مالک صاحب کی. کیا یہ سب ہونے جا رہا ہے اتفاق رائے کے لیے؟ سچ پوچھو خوش فہمی میں نہیں ہوں، لیکن تجربے سے کہہ رہا ہوں اور ایماندارانہ طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اور پریزیڈنٹ ہاؤس نے جس انداز میں اس کا کام کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں انہوں نے اب کی ہیں ڈاکٹر مالک صاحب نے اور رؤف مینگل صاحب نے اور بھٹی صاحب نے،
इससे भी ज्यादा तो ये स्टेक होल्डर्स को कब ले रहे हैं? इससे मेंडल साहब को कब बुला रहे हैं आप? डॉक्टर मालिक साहब से कब बात कर रहे हैं आप? मैं इनके दरवाजे पर खुद जाने को तैयार हूं। इस पैकेज को लेकर के भी जाऊंगा, वजीर आजम साहब की पैकेज की तरफ से भी जा सकता हूं, और इनको भी दावत देता हूं कि इस्लामाबाद वापस आ जाइए, बहुत दिन हो गए। लेकिन एक चीज बता दूं कि ये तमाम चीजें हल हो रही हैं, इसी की खुशखबरी भी देना चाह रहा हूं। ये खुशखबरी है कि ये चीजें जो कह रहे हैं इससे भी बदरजहा ज्यादा चीजें मिलने जा रही है बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया। और अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी साहब ने कहा है कि ये सब होने जा रही है, यानी एफसी की तरफ से जो शिकायत हैं वो खत्म होने जा रही है, मिलिट्री ऑपरेशन खत्म होने जा रहा है, और दीगर बहुत सी चीजें जो कि उन्होंने कहा जुडिशियल कमीशन बनने जा रहा है, सब कुछ होने जा रहा है, तो यकीनी तौर पर ये एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी है जो कि मिलेगी, और यकीनी तौर पर अगर ऐसा होता है तो ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाएगा, और पाकिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के नहीं पाकिस्तान के अवाम भी उनके लिए दुआ गो हैं। आसमा शिराजी को इजाजत दीजिए। लेट एडिशन @AirWireNews.tv पर अपनी आरा से आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।